بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جنت ہے نہ جہنم۔ ایک سچی کہانی ایسے شخص کی جس نے نماز پڑھنے والے شخص سے سوال کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت تو نہ جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران اور تعجب خیز ہے۔ یہ سن 2007 کی بات ہے۔ لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے اور ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی دیر کر دی، کہاں تھے؟ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ تو لندن کے بڑے کامیاب انسان ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے پوچھا کیوں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہی ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ اپنی جس بڑے دل کے لیے مشہور ہیں اسی بڑے دل سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے؟ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا احترام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا چلو آپ سوال فرمائیں۔ اس نے کہا آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر سے میں نے نماز کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا، تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت اور نہ جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت اور نہ جہنم کا وجود ہوگا اور نہ ہی کوئی جزا اور سزا ہوگی تو میں ہرگز ہی کچھ نہ کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ہی ایسا ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا اور آپ کی وہ نمازیں جس کو 10ویں سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا مجھے کوئی اس پر بھی کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ایکسرسائز سمجھوں گا۔ اس نے کہا اور روزہ، اور وہ بھی لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے روحانی ایکسرسائز سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ درجے کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی ہی میں مجھے مل چکا ہے، اور کئی سائنٹسٹ اور غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نوجوان نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محروم رکھنے کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہو جو میں نے فرض کیا ہے؟ میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیے ہیں۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کی بھی عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کو خطرناک کہتے ہیں۔ اس نے کہا حج اور عمرے کا سفر جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اپنے کہنے کے مطابق چلوں گا اور پوری کھلے دل سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج اور عمرے کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح کے سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے
حد درجے کی فرحت اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو گناہوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی دے سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑے دل کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹا، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور جنت جہنم سب کچھ موجود ہے، اور اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، فرمائیں۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ میں تمہارے سوال کے جواب دینے کے بعد بھی کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے، لیکن میرا ایک آسان سا سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے سوال کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت اور جہنم بھی موجود ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد مناظر بھی ہیں، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، اور پھر ویٹر نے ہمارے میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائیں باز گشت میرے ذہن دماغ میں ایک جیسی گونج رہی ہیں، اور میں راتوں میں سو بھی نہیں پاتا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش چھوڑ دیا تھا، اور میرے اندر آگ لگا دی تھی جو مجھ پر اثر کر گیا۔ مجھے ایسا ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں، اور ایک نئی روح میں جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے، ایک بے بس مثال، کل بھی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔